لیکن اچھا بخاری صاحب، اب بانی پی ٹی آئی نے پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کو کہا ہے کہ پارلیمنٹ جائیں اور اپنے معاملات وہاں پر اٹھائیں، تو یہ آپشن پہلے اویئر کر لینی چاہیے تھی پاکستان تحریک انصاف کو. اتنی ناکامیوں کے بعد اب آپ نے یہ آپشن پہ گئے ہیں، تو کیا اب اس چیز کا ادراک ہو گیا ہے بانی پی ٹی آئی کو کہ ان کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے سوائے مذاکرات کے اور سوائے پارلیمنٹ میں جا کے اپنے معاملے اٹھانے کے؟ اسٹیبلشمنٹ کے مکمل طور پر پوٹنگ دیئر فٹ ڈاؤن کے ہم نے بات آپ سے نہیں کرنی، کوئی چوائس نہیں رہی، آپ کو بات کرنی پڑے گی پارلیمنٹ کے ذریعے ہی حکومت سے. حکومت بھی ڈائریکٹ آپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے کیونکہ وہ تجربہ ناکام ہو چکا ہے. لہٰذا وہ کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ میں آئے، پارلیمنٹ کی کمیٹی بنے گی. آپ کو یاد ہوگا حکومت نے ایک پارلیمنٹ کی کمیٹی بنائی تھی ایاز صادق نے کہ جائیں ان سے جا کے بات کریں، جنہوں نے مولانا فضل الرحمان سے بھی بات کی تھی. ان سے آپ نے بات کرنا مناسب نہیں سمجھا، ان کے بلائی ہوئی میٹنگ میں آپ گئے نہیں، اور جب گئے تو وہی مطالبات آپ نے وہاں بھی رکھے، تو کیسے کوئی نتیجہ نکل سکتا تھا. لیکن آپ نے مذاکرات کا راستہ اختیار کرنے کی بجائے راستہ اختیار کیا کیا؟ جی آپ نے پہلے تو 3 مرتبہ ناکامی ہوئی آپ کو اسلام آباد چڑھ دوڑنے کی. جی کبھی آپ نے بہانہ بنایا جی ہمیں تو سپریم کورٹ کے حکم کا پتہ ہی نہیں چلا کہ اس وقت انہوں نے دیا تھا کہ F9 پارک پہ آ کے بیٹھ جائے، لہٰذا ہم نے تو جا کے ایسی تیسی کر دی، شہر کو آگ لگا دی، ہم ڈی چک تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے، بڑے بڑے بلند و بانگ دعوے کیے گئے. یاد ہے آپ کو؟ پھر دوسری دفعہ جناب موصوف یہ علی امین گنڈا پور صاحب ہے، گنڈا پور صاحب کو میں بگاڑنا نہیں چاہتا اس لفظ کو، اس لیے کہ یہ ایک باقاعدہ قومیت ہے اور قومیت کی ہم احترام اور عزت کرتے ہیں. لیکن یہ علی امین بھائی صاحب جو ہیں، یہ جب پچھلی دفعہ آئے تھے اگر آپ کو یاد ہو اس سے پہلے، تو 7 گھنٹے کے لیے کہیں غائب ہو گئے تھے، یاد ہے نا آپ کو؟ بالکل بالکل. پھر دوسری دفعہ آئے تو پھر 1 رات پوری کے لیے، 1 رات اور آدھے دن کے لیے غائب ہو گئے، اور اچانک 12 ضلع طلسماتی جادوگر وہ ایک اڑن تشتری آئی، اس میں بیٹھ کے وہ اسمبلی پہنچ گئے. اور اس دفعہ آئے پھر بھاگ لیے. دیکھیے ایسے ایسے شواہد موجود ہیں. بی بی کہتی ہیں کہ میں جب وہاں اکیلی کھڑی رہ گئی، کوئی تھا ہی نہیں. ان کے بھاگتے ہوئے کی فوٹیجز جو ہیں موجود ہیں، دیکھ لیں کتنے بندے ان کے ساتھ ہیں، کس طریقے سے وہ گاڑیاں بدل رہی ہیں، اور کتنا ریزسٹ کیا وہاں ورکرز نے. علی امین گنڈا پور کو بوتلیں ماری ہیں پانی کی بھری ہوئی انہوں نے، اور ان کے اوپر گندی گالیاں دی ہیں علی امین گنڈا پور کو ان کے اپنے ورکر نے کہ کہاں بھاگ رہے ہیں، ہمیں اس جہنم میں چھوڑ کے آپ کہاں جا رہے ہیں. تو جس طرح یہ دم دبا کے یا دم اٹھا کے، وہ جو ہیڈ لائن تھی کراچی کے اخبار کی، اپنے بہت بڑا اخبار ہے وہ، کہ جی وہ پی ٹی آئی کی قیادت دم دبا کے بھاگ گئی. آپ نے کیا یہ. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے یہ اعلان میں نے تو نہیں کیا تھا کہ ہمارے 15 دن کے بعد آ کے جیل توڑیں گے اور خان صاحب کو لے جائیں گے ساتھ. آپ مجھے بتائیں جب آپ گھر سے یہ کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو آپ کے پاس کوئی الادین کا چراغ ہے جو آپ رگڑیں گے تو جیل کا دروازہ کھل جائے گا؟ اس کا مطلب آپ پوری تیاری کر کے آئیں گے. آئے نہیں، وعدہ ہی نہیں یاد رہا ان کو. اس دفعہ آپ نے کہا کہ ہم کفن باندھ کے آ رہے ہیں، گھر والوں کو ہم نے کہہ دیا ساڑھے جنازے ایڈوانس پڑھ لو، ہم نہیں آئیں گے جب تک خان نہیں آئے گا. تو یہ اس کی تیاری بھی تو کر کے آئے ہوں گے نا اس کے مطابق. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ جب آپ کفن باندھ لیں، کفن ساتھ لے کے آئیں، تو پھر آپ اپنے جو بھی آپ کے پاس ہتھیار ہوگا وہ اپنے دفاع کے لیے لے کے چلتے ہیں نا. اسی سے خرابی ہوئی ہے ساری پیدا، جو چاہے وہ رینجرز کے لوگ شہید ہوئے ہیں، چاہے پولیس کے لوگ شہید ہوئے ہیں، چاہے ان کے بقول وہاں پر ورکرز کو جو پہلے سینکڑوں پھر درجنوں اور پھر 278. وہ کھوسا صاحب میرے دماغ سے نکلتے ہی نہیں ہے کہ ایک ایسا شخص جو ایک اچھا خاصا وکیل ہے وہ اتنی بڑی بڑ مار دے گا بغیر کسی جواز کے، بغیر کسی پروف کے، کہ 278 لاشیں پڑی ہوئی ہیں وہاں پر، اور چیف منسٹر جو ہیں کے پی کے انہوں نے تو ان کے لیے کمپنسیشن. بالکل وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ بھی ہمارے مارے جا رہے ہیں، مقدمات بھی ہم پہ کیے جا رہے ہیں، اور دوسری جانب کہہ رہے ہیں کہ حکومت سے جو مذاکرات ہوں گے ہم پر امید ہیں. اب آپ مجھے یہ بتائیے، تو ایک طرف حکومت پہ ملبہ بھی ڈال رہے ہیں. کسے وکیل کریں، کس سے منصفی چاہیں، کس کی کس بات کا اعتبار کریں ہم؟ تو یہ صورتحال جو ہے بہت ڈینجرس ہے. ایک دوسری بات یہ ہے کہ اصل میں آپ نے مروا دیا اپنے معصوم ورکرز کو، جو بانی پی ٹی آئی کے عشق میں کہہ لیجئے، اس کے انفلوئنس میں کہہ لیجئے، اس سے محبت کرتے ہیں کہہ لیجئے، جو مرضی نام دے لیجئے، جو ان کے بانی کے نام پر نکلے، آپ کے ساتھ شامل ہوئے، اور آپ نے ان کو لاوارث چھوڑ دیا. پہلی بار نہیں. بالکل. نہ صرف یہ کہ انہوں نے چھوڑا، بانی پی ٹی آئی نے خود 9 مئی کے لوگوں کو چھوڑا. دعوے سے کہہ رہا ہوں، وثوق سے کہہ رہا ہوں، اور یہ بھی بیان کر چکا ہوں کئی دفعہ کئی پروگراموں میں کہ ان کے جو ماں بہنیں بیٹیاں عدالت میں پیشی کے لیے آتی ہیں، ذرا کبھی ان کے قریب کھڑے ہو کے سنیں تو صحیح وہ کہتی کیا ہیں. تو یہ بھی ایک رواج ہے کہ لوگوں کو آگے کر کے مروا دو اور بعد میں ہاتھ جھاڑ کے کھڑے ہو جاؤ کہ جناب ساڈا کی قصور ہے. یہ بھی میں نے آپ کو 2 مثالیں دے دی ہیں.
لیکن اس سے پہلے جو کچھ وزیر آباد جب لانگ مارچ ہو رہا تھا اس میں جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. اس کے بعد جو 3 دفعہ اسلام آباد پہ چڑھائی ہوئی وہ سامنے ہے. 2 دفعہ موصوف لاہور میں آئے. آپ نے دیکھ لیا کہ صوبے کو صوبے سے لڑانے کی یہ بدترین سازش نہ ماضی میں کسی نے کی ہے اور مجھے توقع ہے کہ مستقبل میں بھی کوئی نہیں کرے گا. آپ دیکھیے ٹینشنز کم نہیں رہی. بلوچستان بہت ٹینس رہا ہے, ایک وقت میں سندھ بہت ٹینس رہا ہے, لیکن کبھی آپ نے سنا کہ ایک صوبہ دوسرے صوبے کے اوپر چڑھ دوڑا ہو؟ کبھی آپ نے سنا کہ کوئی چیف منسٹر کہہ رہا ہو کہ میں بارات اور ڈھول لے کے آؤں گا؟ آپ کون سی دنیا میں رہتے ہیں؟ یہ آپ کی کون سی سیاست ہے؟ یہ کون سی جمہوریت ہے؟ یہ کون سی اخلاقیات ہیں؟ تو جب آپ ہر چیز سے ہٹ جائیں گے تو پھر آپ کے ساتھ لوگ آہستہ آہستہ آپ کا ساتھ چھوڑیں گے. دیکھیے نا, وہ لوگ جو ایک آواز کے اوپر ہزاروں کی تعداد میں جمع ہو جاتے تھے وہ 3 صوبوں سے اب آپ کو پہچاننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ نہ آپ کا قصور ہے نہ میرا قصور ہے. یہ آپ کے فیصلوں کا, آپ کی پالیسیوں کا قصور ہے. تو ایز آف ٹوڈے صورتحال تو بہت گمبھیر ہے. اب آ جائیں جناب. اچھا بخاری صاحب, اب یہ مذاکرات والا ایک دور تو چلیں شروع ہونے کی پاکستان تحریک انصاف امید ظاہر کر رہی ہے اور شاید کوئی اچھی آؤٹ کم بھی نکل آئے ان کے لیے, یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. لیکن بخاری صاحب اب جس طرح سے ہم کل چارج شیٹ کی بات کر رہے تھے فیض حمید کی, فیض حمید سے تقریباً بتا رہے ہیں کہ 50 سیاسی جو کارکنان ہیں, سیاستدان ہیں, ان کے رابطے تھے اور ایون بانی پی ٹی آئی سے بھی رابطے رہے ان کے. بانی پی ٹی آئی اریسٹ بھی ہو گئے, اس کے بعد بھی ان سے ایک کانٹیکٹ رہا ان کا. تو یہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ آگے بانی پی ٹی آئی کے لیے کتنی مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں؟ کیونکہ پی ٹی آئی تو کہتی ہے کہ فیض حمید کے خلاف چارج شیٹ فوج کا اندرونی معاملہ ہے, ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو دیکھیے یہ آپ نے بہت سینسٹیو سبجیکٹ چھیڑا ہے. میں کوشش کرتا ہوں ذمہ داری سے اس کے اوپر بات کرنے کی. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہ طے کر لینا چاہیے کہ فوج بحیثیت ادارہ کبھی سیاست نہیں کرتی. کچھ تالا آزما ہوتے ہیں جنہوں نے ماضی میں جو ملٹری ڈکٹیٹرشپس ہمارے ہاں رہی ہیں وہ رولنگ الیٹ جو ہوتی ہے آرمی کی, اس میں سے کوئی ایک جو ہے وہ ایڈونچر کے لیے جاتا ہے. ایز اے انسٹیٹیوشن فوج کا کوئی قصور نہیں ہوتا اس میں. یہی صورتحال اس دفعہ بھی تھی. پہلے یہ دونوں حضرات اکٹھے تھے نا جناب. بانی پی ٹی آئی کو لائے کون تھے؟ بولے نا کون لائے تھے؟ آپ جانتے ہیں کون لے کر آئے تھے؟ آپ بتا دینا ذرا ناظرین کو اپنی زبان سے. میں نہیں بتا سکتی, آپ بتا دیں. جناب باجوہ جناب فیض حمید تھے نا. 2018 کا جو ایڈونچر ہوا تھا الیکشن کے اوپر, جو شب خون مارا گیا تھا, سب کچھ آپ کی میموری میں بھی ہے تازہ, میری میں بھی ہے تازہ. لیکن اس وقت تک تو یہ سارے ان کے جرائم کٹھے ہیں. لیکن پھر ایک سٹیج آئی جب جناب باجوہ صاحب کی خواہش تھی کہ ان کو ذرا ایک آدھی ایکسٹینشن اور لے لینی چاہیے, اور فیض حمید صاحب کو جلدی تھی کہ میں نے تو آرمی چیف بننا ہے, اور وعدہ بھی کیا ہوا تھا اس وقت کے پرائم منسٹر نے. میری بات سمجھ رہی ہیں آپ؟ جی. یہاں سے ان کی راہیں جدا ہوئی ہیں. پھر اس کے بعد جناب فیض حمید نے جو کچھ بھی کیا وہ فوج کے خلاف بھی تھا, وہ سیاست کی بنیاد ہلانے کے لیے بھی تھا, وہ انسٹیٹیوشن کا غلط استعمال بھی تھا, وہ جو آپ کو ایکسیس ہوتی ہے انفارمیشن کو, اس کو آپ ایک پیرلل سسٹم چلانے لگ گئے تھے while you were still in uniform. بالکل. جب آپ پشاور کے کور کمانڈر ہو کے گئے اور اس وقت بھی آپ سیاست کر رہے تھے. آپ ریٹائر ہونے کے 5 سال بعد تک سیاسی بیان نہیں دے سکتے, سیاست کرنا تو چھوڑ دیں.